ترکی میں زلزلہ آیا اور یونان میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ ترکی اور یونان کا جو بارڈر ہے اس کے بیچ میں ایجین سی ہے۔ پہلے ذرا اس علاقے کو سمجھیں، پھر میں آپ کو زلزلے کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ زلزلے کیسے آتے ہیں۔ یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہیومن میڈ یعنی انسان بھی کیا ایسا ممکن ہے کہ زلزلہ پیدا کرے اور ایک تباہی پیدا کرے۔ یہ ایک باقاعدہ تھیوری موجود ہے، بلکہ ایک نہیں بہت ساری تھیریز موجود ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پینٹاگون کے پاس، امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اگر کسی ملک کے خلاف یا کسی خاص ایریا میں سونامی یا زلزلہ پیدا کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا اس ایریا کو سمجھیں۔ یہ ازمیر کا ایک علاقہ ہے، ازمیر، اور یہ ایک شہر ہے ازمیر، اور یہ یونان اور ترکی کے بارڈر کے قریب ہے۔ ترکی اور یونان کا جو بارڈر ہے کچھ ایریاز میں وہ اس کا زمینی بارڈر موجود ہے، جبکہ سمندر کے اندر سے ایک بہت بڑا بارڈر ہے جہاں پہ ایجین سی ہے۔ ایجین سی میں بے شمار جزائر ہیں چھوٹے بڑے، اور ان جزائر میں سے بیشتر یونان کے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ترکی کے ہیں، اور پھر ترکی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سمندر کے کنارے، سمندر سے اگر جو شہر ہے ازمیر، اس شہر سے اگر آپ سمندر کی طرف جائیں تو لگ بھگ 33 کلومیٹر دور زمین کے اندر 10 کلومیٹر نیچے جو ہے وہ یہ زلزلہ کا مرکز بتایا جا رہا ہے، اور اس کی جو شدت ہے وہ 7.0 ہے۔ ریکٹر سکیل کے اوپر جو زلزلے کی شدت بتائی گئی ہے، جو اس کا میگنیچیوڈ ہے وہ ہے 7.0۔ اچھا، اس سے پہلے جو ترکی میں ایک ہولناک زلزلہ آیا تھا وہ آیا تھا وین سٹی میں۔ یہ ایک مشرقی ان کی سٹی ہے، ایک شہر ہے، اور جب وہاں زلزلہ آیا تھا تو میں خود گیا تھا وہاں پہ، جو امدادی کام ہو رہے تھے ان کو دیکھنے کے لیے اور کوریج کرنے کے لیے اس دور میں 2011 میں بطور رپورٹر۔ تو وین اور ایرجش کے علاقے ہیں جہاں پہ زلزلہ آیا تھا، 500 سے زائد لوگ تب جاں بحق ہو گئے تھے اس زلزلے میں، اور یہ زلزلہ تھا 7.1 میگنیچیوڈ کا، 7.1 ریکٹر سکیل کے اوپر اس کی شدت تھی۔ جبکہ جو ترکی کی تاریخ کا سب سے خوفناک زلزلہ ہے وہ اگست 1999 میں آیا تھا۔ 1999 میں لگ بھگ 10 سال کے بعد ترکی میں ایک زلزلہ اس نوعیت کا آتا ہے، ورنہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں زلزلے آتے رہتے ہیں، جن کے چھوٹے موٹے جھٹکے ہیں وہ لگتے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اگست 1999 میں ایک زلزلہ آیا تھا جو 7.6 میگنیچیوڈ کا تھا، اور وہ جو زلزلہ تھا اس شدت کا پاکستان میں 7.8 شدت کا آیا تھا، جب یہ آپ کے آزاد کشمیر میں اور بالا کوٹ میں اور ان علاقوں میں جو زلزلہ آیا تھا وہ 7.8 شدت کا تھا۔ تو یہ 7.6 شدت کا جو زلزلہ آیا وہاں پہ ترکی میں اگست 1999 میں، اس میں 17,000 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ 2011 میں بھی کچھ 30 سے 40 ہزار لوگ زخمی ہوئے تھے، جبکہ 500 سے زائد لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے وین سٹی کے اندر۔ وین سٹی جو ہے وہ اپنی ایک بلی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ وہاں پہ ایک بلی ہے جس کی ایک آنکھ، وین کیٹ اسے کہتے ہیں، اس کی ایک آنکھ کسی اور رنگ کی ہوتی ہے، دوسری آنکھ کسی اور رنگ کی ہوتی ہے۔ ہر چوک میں انہوں نے اس بلی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ اس کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، اس کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ وہاں کی بڑی خاص ایک بلی ہے سفید رنگ کی، اس کی دو آنکھیں الگ الگ رنگ کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو زلزلہ ہے یہ ازمیر کے علاقے میں ہے، اور ازمیر کا علاقہ جو ہے وہ بالکل یونان کے قریب ہے۔ یہاں بہت سارے جزیرے ہیں، اور ان جزیروں کے اندر کچھ مقبول ہیں، کچھ غیر مقبول ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں۔ لیکن اس زلزلے کے بعد بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پانی داخل ہوا شہروں میں، یعنی اس کو ایک چھوٹا سونامی بھی کہا جا رہا ہے۔ سمندر کے اندر جب یہ زیر زمین جو پلیٹس ہوتی ہیں جب وہ سرکتی ہیں اور ان کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کو فل کرنے کے لیے زمین جھٹکے کھاتی ہے اور پھر ویوز بنتی ہیں، تو یہ ویوز بننے سے وہ کتنی زیادہ شدت سے بن رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ جو ہے اس کی شدت کس نوعیت کی ہے۔ تو یہاں پہ جو زلزلہ ہے وہ لگ بھگ 25 سیکنڈ تک محسوس کیے جاتے رہے اس کے جھٹکے۔ 25 سیکنڈ ایک بہت بڑا دورانیہ ہے زلزلے کے لیے، ایک بہت بڑا دورانیہ ہے، 25 سیکنڈ گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے زلزلے کے لیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوز ٹو ہیں، وہ کہتے ہیں جی زلزلے یہاں پہ آتے ہیں لیکن ہم عادی ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ پینک بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ 25 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک زلزلہ رک ہی نہیں رہا تھا، لگاتار اس کے جھٹکے آتے چلے جا رہے تھے، اور شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ لوگوں نے چھلانگیں ماری گھروں سے باہر، حتیٰ کہ بلڈنگ جو ہے وہ کلیپس کی ہیں۔ جو بلڈنگز نہیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں مکانات اور بلڈنگ جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہیں، بہت ساری کو نقصان پہنچا ہے، بہت ساری مکمل طور پہ تباہ ہوئی ہیں۔ اور لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مختلف اطلاعات ہیں کہ یونان اور ترکی میں 14 سے زائد لوگ اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق 2 درجن سے زائد ہیں، ابھی کنفرم اطلاعات نہیں آ رہی، بہت ساری تصاویر اور ویژولز آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سونامی نے جنم لیا ہے،
اور بہت تیزی سے پانی شہروں کے اندر داخل ہوا، اور اس پانی کے ساتھ گاڑیاں، سامان، جو لوگوں کے گھروں میں رکھنے والا سامان ہے وہ سارا بہتا ہوا جا رہا ہے، اور جتنا بھی زندگی کا نظام ہے سارا کا سارا مفلوج ہو گیا۔ گورنمنٹ نے الرٹ جاری کیا ہے کہ اس کے آفٹر شاکس آ سکتے ہیں اور وہ بڑے تیز ہو سکتے ہیں، یعنی دوبارہ زلزلے آ سکتے ہیں، لہٰذا بڑی بلڈنگ سے اور ملبے سے آپ دور رہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں، ترکی میں بھی اور یونان میں بھی، اور ان کو نکالنے کے لیے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اور مختلف تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ تو ترکی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فالٹ لائن کے اوپر ہے۔ جب سائنسدانوں نے زلزلے کو ریسرچ کرنا شروع کیا تو ان کو پتہ چلا کہ زمین کے اندر بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، ایسی فالٹ لائنز ہیں جن کی موجودگی میں زلزلے آنے کے امکانات یا خدشے زیادہ رہتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور ترکی فالٹ لائن پہ ہے۔ جیسے ہمارا مری جو ہے، اسلام آباد کے پاس مری کا علاقہ، اس کو فالٹ لائن کے اوپر بتایا جاتا ہے، وہ بہت خطرے میں ہے، اور بڑے عرصے سے خبردار کیا جاتا ہے کہ مری میں بلڈنگز اس طرح کی نہ بنائی جائیں اور اس طرح کی تعمیرات نہ کی جائیں، کیونکہ مری کے اندر زلزلہ آنے کا امکان موجود ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر اور اس ریجن کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فالٹ لائن پہ ہے، لیکن ترکی جو ہے وہ ایک زیادہ بڑی فالٹ لائن کے اوپر موجود ہے، وہاں زیادہ امکانات ہیں زلزلے آنے کے۔ دنیا میں روزانہ جو ہے وہ 100 سے زائد سینکڑوں زلزلے روزانہ آتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو لوگ نوٹس ہی نہیں کرتے، وہ بہت کم شدت کے ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی زیادہ شدت کا زلزلہ آتا ہے تو پھر لوگ اس کو نوٹس کرتے ہیں، ارتھ کویک کو، اور پھر اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو یہ اسی نوعیت کا ایک زلزلہ ہے جس کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی تباہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ترکی ابھی تخمینہ لگا رہا ہے نقصانات کا، اور ریسکیو کا کام اس وقت جاری ہے۔ ترکی نے اور یونان نے کشیدگی کے باوجود یہ کہا ہے کہ جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، کیونکہ یہ جزائر ہیں چھوٹے چھوٹے، اور تباہی کس نوعیت کی ہے اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، تو وہاں ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اور مل کے اس قدرتی آفت کا سامنا کریں گے۔ دوسری جانب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ترکی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں آپ سازش کے اینگل کو فراموش نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس تھیری کے مطابق دنیا کے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے کچھ اتحادی، ان کے پاس سائنسی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور وہ زمین کے اندر ایسی گڑبڑ کر سکتے ہیں جس سے زلزلے جیسی کیفیت پیدا ہو جائے یا زمین پہ ایک تباہی برپا ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایون پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ شرارت کی ہے جس وجہ سے یہ زلزلہ آیا، لیکن پھر وہ مت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ اسی طرح ترکی میں جب پہلے زلزلہ آیا تھا تو تب بھی انہوں نے اسی قسم کے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن دیکھیے جاپان میں زلزلے آتے ہیں وہ فالٹ لائن کے اوپر ہے، اسی طرح ترکی میں آتے ہیں وہ فالٹ لائن کے اوپر ہے، تو یہ خدشات موجود رہتے ہیں کہ زیر زمین اس قسم کی حرکات ہو رہی ہیں جس وجہ سے زلزلے آنے کی تعداد کسی علاقے میں زیادہ اور کسی علاقے میں کم ہوتی ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تیمور لنگ، ایک بہت بڑا جو ہے وہ، میں کبھی اس کے بارے میں ایک پورا ویلاگ بناؤں گا، بہت زبردست فاتح تھا، بہت تگڑا آدمی تھا تیمور لنگ۔ اس نے جو اپنی کتاب خود لکھوائی اس میں اس نے لکھا کہ وہ خیموں میں زندگی گزارتا تھا، اور اس نے جو سب سے بڑی وجہ بتائی، اس نے کہا جی کہ اگر ہم گھروں میں رہیں تو زلزلہ آتا ہے اور سارے کے سارے اس کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو سمرقند کا یہ ایریا میں رہنے والا تھا، تو وہ محلوں میں نہیں رہتا تھا، عمارتوں میں نہیں رہتا تھا، خیموں میں رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ وہ بتا رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری فوج جو ہے وہ پتھروں کے نیچے آ کے یا بلڈنگ کے نیچے آ کے مر جائے، لہٰذا میں اپنی فوج کو خیموں میں رکھتا ہوں اور کھلے میدانوں میں رکھتا ہوں۔ تو یہ اس کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ تو یہ بہت پرانا ایک خطرہ ہے، انسان اس کے اوپر ریسرچ کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں زلزلے زیادہ آئیں گے اور زلزلوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ انسان زمین کے اندر سے انرجی کو باہر نکال رہا ہے۔ سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں ایک نئی ریسرچ کے مطابق انسان زمین کے اندر سے انرجی کو باہر نکال رہا ہے، یعنی پیٹرولیم نکال رہا ہے، گیسز نکال رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، انسان اس کو آرٹیفیشل طریقے سے مینیج نہیں کر پاتا، اور یہ جو ویکیوم ہے یہ آگے چل کر جب لگاتار آپ کسی جگہ سے ڈرلنگ کرتے رہتے ہیں، آپ وہاں سے فیول نکالتے رہتے ہیں، پیٹرولیم نکالتے رہتے ہیں، گیسز نکالتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو ویکیوم پیدا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ آپ جو زمین میں سے نکالتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ پھر زمین کی جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان تک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد زلزلے جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بہت ساری مت ہیں، بہت ساری سائنٹیفک سٹڈیز ہیں، لیکن ہمارے جو دل ہیں وہ ترک بھائیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، وہ اس وقت مشکل میں ہیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ان کا نقصان کم سے کم ہو اور وہ جلد از جلد اس پہ قابو پا لیں، اور آفٹر شاکس کی صورت میں ان کو زیادہ بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اس وقت جو ہے وہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے 1-2 دن کے اندر یہ پتہ چلے گا کہ نقصان کتنا بڑا ہے، کس نوعیت کا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی ساتھ ابھی ریسکیو چل رہا ہے، پھر ان کی بحالی کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو جب زلزلہ آ جائے اور اس قسم کی صورتحال بن جائے تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں لوگوں کو واپس ان کے کاروباری زندگی کو اور ان کے معمولات زندگی کو بحال کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پہ مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔